علی امین گنڈاپور کو تبدیل کیا جا رہا ہے کے پی کے اندر، ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے کے پی کے اندر؟ کبوتر جو ہے وہ لیٹسٹ ایک خبر لے کر آیا ہے کے پی کے اندر ایکچولی ہو کیا رہا ہے، کس نے کے پی کا بجٹ جو ہے وہ منظور کروایا۔ مراد سعید صاحب نے بڑی دیر کے بعد انہوں نے بھی لب کشائی کی ہے۔ عمران خان صاحب کو آج ایک جھٹکا ملنے والا ہے۔ یہ جھٹکا کیا ہے، اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور بھارت جو ہے وہ اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ 10 جاسوس، بھارتی جاسوس جو ہیں وہ جناب پاکستان کے اندر پکڑے گئے ہیں۔ یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں منصور علی خان، اپنے ڈیجیٹل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہیں گے۔ ناظرین، پچھلے 12 گھنٹے میں جو خبریں ڈیولپ ہوئی ہیں اس کی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے، اور ایک ایکسکلوسیو خبر میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے۔ کیا علی امین گنڈاپور کو تبدیل کیا جا رہا ہے کے پی کے اندر، ان کے استعفے کا مطالبہ کیا جا رہا ہے۔ کیا ہونے جا رہا ہے کے پی کے اندر؟ کبوتر بڑی دیر کے بعد، ایکچولی جنگ ہو رہی تھی نا، تو جب جنگوں کے اندر ڈرون اڑ رہے ہوں، جہاز اڑ رہے ہوں، تو اسی کبوتر بٹھا لیتے ہیں۔ کبوتروں کو ہم نے کہا تھا بھائی اٹس ناٹ سیف، تو بہتر ہے کہ آپ جو ہے وہ ریسٹ کریں۔ لیکن اب چونکہ جنگیں ختم ہو گئی تو کبوتر اب ہم نے دوبارہ اڑا دیے۔ تو کبوتر جو ہے وہ لیٹسٹ ایک خبر لے کر آیا ہے، وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ کے پی کے اندر ایکچولی ہو کیا رہا ہے، کس نے کے پی کا بجٹ جو ہے وہ منظور کروایا، اس کی ڈیٹیلز، اور کیا علی امین گنڈاپور کو تبدیل کیا جا رہا ہے یا نہیں، یہ ڈیٹیلز آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ ساتھ ہی ساتھ آج کی تاریخ میں یہ کہا جا رہا ہے، کبوتر یہ بھی بتا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو آج ایک جھٹکا ملنے والا ہے۔ یہ جھٹکا کیا ہے، اس کی بھی تفصیلات آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اور بھارت جو ہے وہ اپنی گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آئے گا۔ 10 جاسوس، بھارتی جاسوس جو ہیں وہ جناب پاکستان کے اندر پکڑے گئے ہیں۔ یہ پچھلے 24 گھنٹے کے اندر ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے کہ 10 بھارتی جاسوس جو ہیں وہ پکڑے گئے ہیں۔ اور ساتھ ہی ساتھ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کی تعریف کی گئی ہے جناب ڈونلڈ ٹرمپ کی جانب سے۔ یہ پچھلے 12 گھنٹے کے اندر ہوا ہے۔ تو یہ تمام تر تفصیلات جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ آپ سے درخواست کے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے، بیل آئیکن پریس کیجیے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا۔ نیچے واٹس ایپ چینل کے لنک کو ہم شیئر کر رہے ہیں، آپ پہلے کامنٹ کے اندر دیکھ سکتے ہیں، یو ہیو ٹو پریس دیٹ۔ اگر آپ فون پہ دیکھ رہے ہیں آٹومیٹکلی ہمارا واٹس ایپ چینل جو ہے وہ سامنے کھل جائے گا اور آپ اسے جوائن کر سکتے ہیں۔ اس کا بھی بیل آئیکن پریس کرنا ہے آپ نے، تاکہ آپ کو ہمارے نوٹیفیکیشنز مل سکیں، اور جو بھی ہم اپڈیٹس دیتے ہیں اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے ہم شیئر کرتے ہیں۔ تو آغاز کرتے ہیں۔ اچھا جی، سب سے پہلی جو خبر ایکسکلوسیو خبر ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ پچھلے 24 سے 48 گھنٹے میں ایک طوفان آیا ہوا ہے سوشل میڈیا کے اوپر کہ جناب پاکستان تحریک انصاف میں کون ہے جس نے عمران خان کی پیٹھ میں چھرا گھونپا۔ اور ظاہری بات ہے معاملہ کیا تھا کہ کے پی کا جو بجٹ ہے وہ کس طرح پاس ہو گیا۔ ابھی باقی صوبوں نے پاس نہیں کیا، فیڈرل گورنمنٹ نے یعنی کہ جو مرکزی حکومت ہے اس نے ابھی تک پاس نہیں کیا۔ تو ایسی کیا جلدی تھی کہ علی امین گنڈاپور کی گورنمنٹ نے جو ہے پاس کر لیا، جبکہ علی امین گنڈاپور کی جب یہ بجٹ کا آغاز ہوا تھا، مشاورت کا آغاز ہوا تھا، تو کہا گیا کہ نہیں، ہم بجٹ صرف پیش کر رہے ہیں، اس کو منظور نہیں کریں گے۔ لیکن یہ منظور کس طرح ہو گیا؟ پھر اس کے بعد بیچ میں نتھیا گلی کی کسی میٹنگ کی بھی بات ہے، جناب نتھیا گلی کے اندر شاید کوئی میٹنگ ہوئی ہے، اور اس طرح کی ساری باتیں ہوئیں۔ تو ہم نے پھر اپنا کبوتر اڑایا اور ہم نے کہا یار ذرا پوری ڈیٹیل جو ہے وہ سامنے لے کر آؤ۔ اچھا جی، اب جو پوری ڈیٹیل سامنے آئی ہے تو بڑی حیران کن تفصیلات ہیں۔ حیران کن تفصیلات اس طرح ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ سمجھ رہے تھے، اور باقی پورا پاکستان بھی سمجھ رہا تھا، پاکستان تحریک انصاف کے لوگ بھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جناب یہ سارا کیا دھرا جو ہے وہ ایکچولی علی امین گنڈاپور کا ہے، تو حیران کن طور پہ ہمیں یہ بات پتہ لگی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی جو سیاسی کمیٹی تھی اس کے اندر سوائے 3 یا 4 لوگوں کے کسی نے بھی اس بجٹ کو منظور نہ کرنے کے حوالے سے ووٹ نہیں دیا، بلکہ تقریباً پوری پارلیمانی جو سیاسی کمیٹی تھی اس کی پوری طرح اپروول تھی اس کے اندر کہ جناب گو ہیڈ اور ہمیں اس بجٹ کو منظور کرنا ہے۔ اور اس کے اندر حیران کن طور پہ جو 2 نام میرے سامنے آئے ہیں، میں کیونکہ ایک صحافی ہوں، میرا فرض ہے کہ میں آپ تک پوری بات پہنچاؤں۔ 2 نام مجھے جو پتہ لگے ہیں کہ جنہوں نے ایکچولی اس کی مخالفت کی، وہ اس میں ہے جناب ایک ڈاکٹر شہباز گل صاحب۔ اب دیکھ لیجئے گل صاحب جو ہیں وہ بے شک ہمارے خلاف کتنے ویلاگز کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی جو انہوں نے یہاں پہ مخالفت کی وہ ہم آپ کو رپورٹ کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے مخالفت کی، اور سجاد برقی صاحب انہوں نے بھی جناب اس کی مخالفت کی کہ یہ بجٹ جو ہے وہ نہیں پاس ہونا چاہیے جب تک آپ کی عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں ہو جاتی۔ میری اطلاعات کے مطابق اس کے علاوہ 1-2 لوگ اور بھی ہیں، لیکن یہ 2 نام جو ہے مجھے موصول ہوئے ہیں کہ اس کے اندر شامل ہیں جنہوں نے ایکچولی مخالفت کی تھی۔ لیکن باقی سب لوگوں نے جو ہے وہ کہا کہ جی ٹھیک ہے۔ اب اس میں جب میں سب کہتا ہوں تو سارے ہی بڑے نام، پاکستان تحریک انصاف کے سارے ہی بڑے نام جو ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس لیے سوائے صرف علی امین گنڈاپور صاحب کو جو ہے وہ اس کا ذمہ دار ٹھہرا دینا
یہ ناانصافی ہے. اگر آپ نے ٹھہرانا ہے تو پھر سب کو اس کا ذمہ دار ٹھہرائیں. ایک پوائنٹ نمبر 1, کبوتر کو جو آپریشن کا دوسرا ٹاسک دیا گیا تھا. آپریشن جب ہوتا ہے نا, آپ جب ڈرون بھیجتے ہیں, جہاز بھیجتے ہیں, تو آپ مختلف اہداف اسے دیتے ہیں. ایتھے بم سٹنا ہے, اوتھے گولیاں چلانیاں نے, او والا جہاز گرانا ہے. تو ہم نے بھی اپنے کبوتر کو ایک مشن نمبر 2 بھی دیا ہوا تھا. مشن نمبر 2 یہ تھا کہ جب سے یہ بجٹ جو ہے وہ پاس ہوا ہے, اس کے بعد علی امین گنڈا پور کے خلاف جو ہے وہ پوری ایک تحریک چلنا شروع ہو گئی ہے, اور یہ باتیں ہونا شروع ہو گئی کہ جناب گنڈا پور صاحب جو ہے ان سے استعفیٰ لینا چاہیے, فارغ کریں ان کو, یہ نااہل ہیں, یہ نہیں ہو سکتے, انہوں نے پیٹھ پہ چھرا گھونپا ہے. میں شہزاد اکبر صاحب کے ٹویٹس دیکھ رہا تھا, یہ آپ کی اسکرین کے اوپر بھی ہیں, انہوں نے بھی علی امین گنڈا پور کے خلاف بڑے ٹویٹس کیے, اور وی لاگرز بھی جو ہیں انہوں نے بھی, خاص طور پہ علیمہ خان صاحبہ کے ساتھ جو منسلک لوگ ہیں انہوں نے علی امین گنڈا پور کے خلاف جو ہے وہ کافی کچھ بولا. تو پھر ہم نے یہ پوچھا کہ بھئی کیا علی امین گنڈا پور صاحب کو جو ہے وہ کیا تبدیل کیا جا رہا ہے, کیا تبدیل کر دیا جائے گا؟ تو حیران کن طور پہ خبر یہ ملی ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو تبدیل کرنے کے بارے میں سوچا بھی نہیں جا سکتا. وہ اس لیے نہیں سوچا جا سکتا کیونکہ اس ساری چیز کے اندر, جس طرح میں نے آپ کو بتایا نا, حمام میں سب ہی ننگے تھے, سب نے ہی اپنا اپنا کردار جو ہے اس کے اندر ادا کیا ہے. تو علی امین گنڈا پور کو خالی جو ہے وہ آپ کس طرح قصوروار ٹھہرائیں گے؟ ایک. دوسرا, میں اب یہ میرے کبوتر کی خبر نہیں ہے, حسن ایوب صاحب سینئر تجزیہ نگار, وہ کل رات کو میرے پروگرام میں تشریف لائے ہوئے تھے. انہوں نے پروگرام کے اندر ایک بڑی انٹرسٹنگ بات کی ہے. انہوں نے کہا کہ جی بات یہ ہے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ کے پی کے اندر جو ہے وہ یوں چٹکی بجے گی اور گنڈا پور صاحب چینج ہو جائیں گے. انہوں نے کہا نہیں, میری اطلاع کے مطابق, ان کی اطلاع کے مطابق انہوں نے کہا جی علی امین گنڈا پور صاحب کا ایک اپنا بھی بڑا تگڑا گروپ ہے, اور جو بیسکلی چاہے اپنے مفادات کی وجہ سے ہو یا کسی بھی وجہ سے ہو, وہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ہٹنے نہیں دے گا کہ اگر ان کے خلاف جو ہے کوئی بغاوتی کوئی تحریک چل گئی یا ان کو ہٹنے کا کہہ دیا. ہاں, انلیس اور انٹل علی امین گنڈا پور صاحب خود یہ کہہ دیں, وہ خود کہہ دیں کہ جناب میں یہ کرسی چھوڑتا ہوں, یا مجھے عمران خان نے کہا تو میں چھوڑتا ہوں, وہ اور بات ہے. لیکن اگر کوئی ان کی کرسی کھینچنے کی کوشش کرے گا تو ایسے نہیں ہوگا, کیونکہ علی امین گنڈا پور صاحب کے مخالف گروپ بھی وہاں پہ موجود ہے, جس میں سے ایک جو ہیں وہ جنید اکبر صاحب ہیں, جو کنسیڈر کیے جاتے ہیں کہ ان کی مخالفت میں ہے. جنید اکبر صاحب نے جو ہے وہ شیراز احمد شیرازی صاحب ہیں, جرنلسٹ ہیں, ان کو ایک انٹرویو دیا ہے. انہوں نے کہا خان صاحب نے جب کہا تھا تو بجٹ پاس نہیں ہونا چاہیے تھا. اسپیکر خیبر پختونخوا اسمبلی بار بار قیادت سے رابطے کر رہے تھے, اسپیکر قیادت سے رہنمائی چاہتے تھے کہ میں کیا کروں. بجٹ پاس ہونے کے بعد باتیں سامنے آئیں جو پہلے آنی چاہیے تھی. کچھ ایم پی ایز نے میرے ساتھ بھی رابطہ کیا کہ ووٹ دیں یا نہ دیں. کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی میں فیصلے مخصوص سوچ کے تحت ہوتے ہیں. میں کافی ٹائم سے کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی میں نہیں جاتا. اب آپ کو میری بات سمجھ آ رہی؟ یہ جو میں ابھی آپ سے کہہ رہا تھا, جنید اکبر صاحب بھی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بھی سیاسی کمیٹی سے اور کور کمیٹی سے تنگ آ چکے, وہ کہتے ہیں میں بیٹھتا ہی نہیں ان کے اندر. اچھا, آگے اس کے بعد انہوں نے ایک اور فائر مارا ہے. انہوں نے کہا جی ہمارے صوبائی مشیر خزانہ کا تعلق سندھ سے ہے, مزمل اسلم. یہ مزمل اسلم کے اوپر بھی انہوں نے جو ہے وہ گولہ باری کی ہے. انہوں نے کہا مزمل اسلم کا جھکاؤ جو ہے وہ آئی ایم ایف کی طرف زیادہ ہے. سرپلس بڑھانے پر مزمل اسلم فخر کر رہا ہے جو صوبے کے عوام کے ساتھ زیادتی ہے. مجھے خیبر پختونخوا کے بجٹ پر تحفظات ہیں. ہم سے بجٹ میں کسی نے کچھ نہیں پوچھا. پارٹی کی قیادت سے صوبائی مشیر خزانہ نے کچھ نہیں پوچھا. ہمیں لوگوں نے ووٹ دیا ہے, لوگوں نے ہم سے پوچھنا ہے, فائنانس منسٹر سے نہیں. مزمل اسلم آج یہاں ہے, کل آئی ایم ایف میں ہوگا, پرسوں ورلڈ بینک میں ہوگا. ہم نے اس ملک میں رہنا ہے, بھگتنا میں نے ہے. اچھا, اب سوال یہ ہے, اب آپ ذرا سوچئے نا, یہ ذرا سوچنے میں بندہ مجبور ہوتا ہے کہ مزمل اسلم صاحب کو یہ اپوائنٹمنٹ کس نے دی ہے؟ اگر وہ آئی ایم ایف کا بندہ ہے تو ان کی اپوائنٹمنٹ تو عمران خان صاحب نے کی ہوئی ہے. تو آپ کے خیال میں مطلب جنید اکبر صاحب یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ مزمل اسلم جو کہ ایک آئی ایم ایف کا بندہ ہے, اکارڈنگ ٹو جنید اکبر صاحب, تو آئی ایم ایف کا بندہ لگایا ہے عمران خان صاحب نے. تو اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ پارٹی کے اندر ویج جو ہے یا آپس میں جو تناؤ ہے وہ کتنا زیادہ بڑھ چکا ہے کہ ایک دوسرے کے گروپ کے لوگوں کے اوپر جو ہے یہ اس طرح تنقید ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سے آپ کو آئیڈیا ہو رہا ہے کہ آپس میں تناؤ کتنا بڑھ رہا ہے. لیکن قلعہ قائم ہے بھائی جان, یہ میں آپ کو بالکل یہ خبر دے رہا ہوں کہ علی امین گنڈا پور کا قلعہ جو ہے وہ بالکل تگڑا ہے, بالکل قائم ہے. ان کا پلر جو ہے وہ کہیں پہ بھی نہیں ہل رہا, وہ بالکل مضبوط پیروں کے اوپر وہ کھڑے ہوئے ہیں. کوئی ان کی تبدیلی جو ہے وہ نہیں ہو رہی. اب پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو یہ بات اچھی لگے بری لگے, میرا فرض ہے آپ کو خبر پہنچانا کہ یہ ہے. شہباز گل کو کتنا ہی علی امین گنڈا پور برا لگتا ہو, علیمہ خان صاحبہ کو کتنا برا لگتا ہو, پی ٹی آئی کی طرف جو لونڈے لپاڑے ہیں ان کو کتنا برا لگتا ہو, بھائی جان وہ کہیں نہیں جا رہے, وہ فی الحال کہیں نہیں جا رہے. اچھا جی, دوسری بات یہ مراد سعید صاحب نے بھی اس کے اوپر ٹویٹ کیا ہے بڑی دیر کے بعد, وہ بھی انہوں نے بھی لب کشائی کی ہے. انہوں نے کہا موجودہ حالات میں جہاں عوام کا اعتماد بحال کرنے کے لیے ضروری ہے کہ پارٹی کی قیادت عمران خان کی رہائی اور اس کے کاز سے اپنی کمٹمنٹ کے اظہار اور یقین دہانی کے لیے ایک بھرپور احتجاجی تحریک کا اعلان اور اس حوالے سے تیاریوں کا باقاعدہ آغاز کرے.
وہیں عمران خان اور بشرا بی بی اور دیگر ناحق قید اسیران کو قید میں جس غیر انسانی سلوک کا سامنا ہے اور جیسے عمران خان کو توڑنے کے لیے انہیں اور ان کی اہلیہ کو اذیت دی جا رہی ہے، وہ بھی ہمارے لیے بحیثیت قوم افسوس کا مقام ہے۔ ان کے ساتھ روا سلوک پر ہماری خاموشی ہماری غفلتوں کا بوجھ ہی بڑھائے گی۔ دوسری جانب پر اہم مرحلے پر عمران خان تک رسائی بند کر کے جس طرح سے بار بار عوامی مفاد کے معاملات کو نقصان پہنچایا گیا، اس سے بھی یہ بات واضح ہے کہ مصالحانہ کوششوں اور رویوں کو کمزور گردان کر انگیجمنٹ کی آڑ میں تحریک کی جڑیں کاٹی جا رہی ہیں۔ اس لیے میری رائے میں عالمی حالات میں کشیدگی کم ہونے کے بعد احتجاجی تحریک پر فوکس کرنا وقت کی ضرورت ہے۔ میری گزارش ہے کہ پارٹی کی قیادت عمران خان کی ہدایات کے مطابق فوری احتجاجی تحریک کی اسٹریٹجی واضح کرے۔ اپنی جانب سے میں نے ہمیشہ مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی ہے۔ اپریل 2025 میں تیاری کی کال دی تو عوام کی بھرپور شرکت سے یہ تاثر بھی ظاہر ہو گیا کہ 26 نومبر کے سانے کے بعد کوئی نکلنے کو تیار نہ ہوگا۔ میں اب بھی یہ گارنٹی دیتا ہوں کہ پارٹی کے دیے گئے پلان پر عمل درآمد اور تمام ممبران کو دیے گئے ٹارگٹ سے انشاءاللہ زیادہ تعداد اور بھرپور شرکت میرے حلقے اور احتجاج اور جلسوں کے لیے بنائی ٹیموں کی جانب سے ہوگی۔ میں اپنی قیادت کو ایک بار پھر اور اس مرتبہ پبلک فورم پر مخلصانہ مشورہ دیتا ہوں۔ میں پہلے دن سے اس بات پر قائل ہوں کہ عمران خان کو ہٹانے والوں کی پلاننگ میں اس کی واپسی شامل اور اس کے لیے واپسی نہیں شامل، اور اس کے لیے وہ ہر حد تک جا رہے ہیں۔ ہم اگر نادانستہ بھی خدا نخواستہ ان کی اس پلاننگ میں استعمال ہو گئے تو ان کی تو شاید کسی حد تک عوام کی رسائی نہ ہو، مگر جیسے دیگر سیاسی شخصیات کے گھر بار اور گریبان عوام کی رسائی میں ہیں ویسے ہمارے بھی ہیں، اور جہاں ہمیں عمران خان کے نام پر اس قوم نے سر آنکھوں پر بٹھایا ہے، قوم کے غضب کا نشانہ ہم نے بھی بننا ہے۔ عمران خان کی خاطر نہ صحیح اپنی خاطری معاملات کی سنگینی کا احساس کریں۔ بیسکلی مراد سعید جو ہے نا پوری کور کمیٹی اور سیاسی کمیٹی کو پکڑ کے نا یوں کر کے ہلا رہے ہیں کہ جاگ جاؤ، خدا کے لیے جاگ جاؤ، کچھ کر لو۔ لیکن بھائی یہاں پہ نہیں نظر آ رہا، فی الحال کوئی لچک نہیں نظر۔ آپ کو یاد ہے، میں اب آپ کو یاد دلاتا ہوں جو لوگ بھول چکے ہیں، کیونکہ 80ویں تے جنگاں لگ گئے نا، سارے جنگاں لگ گئے، ایک جنگ ختم ہوئی دوسری شروع ہو گئی، اللہ کرے اب امن و امان ہی رہے۔ تو اس بڑی عید سے پہلے اعلان کیا گیا تھا، یہ جو بڑی عید گزری ہے اس سے پہلے اعلان کیا گیا تھا کہ عید کے بعد جناب تحریک شروع کرنی ہے، اور ایک بڑی تحریک شروع ہونے والی ہے، اور لوگ پریشان ہو جائیں گے، اے ہو جائے گا، اونج ہو جائے گا۔ کچھ بھی نہیں ہویا، پونکا، اس کو پونکا کہتے ہیں، پی سے، بھونکا نہیں پونکا۔ تو یہ صورتحال چل رہی ہے، اسی لیے مراد سعید جو ہے نا یوں جھنجھوڑ رہے ہیں پوری کور کمیٹی کو کہ بھائی جان جاگ جاؤ، کچھ کر لو۔ لیکن آگے آپ ذرا آ جائیں، جو جھٹکا آج عمران خان صاحب کو لگنے لگا ہے اس کی ذرا کہانی سن لیں۔ بیسکلی آج 190 ملین پاؤنڈ کیس میں عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی اپیلوں اور سزا معطلی سے متعلق جو ہے درخواستوں کی آج سماعت ہونی ہے، لیکن نیب نے کل کیا کیا ہے کہ نیب نے اس کیس کی پیروی کے لیے ایک اسپیشل پروسیکیوٹر جو ہے وہ کل ہی تعینات کیا ہے۔ اب نیب نے جاوید ارشد ایڈوکیٹ کو جو ہے وہ اسپیشل پروسیکیوٹر اس میں تعینات کیا ہے۔ اس کے اوپر ثاقب بشیر صاحب سینئر کورٹ رپورٹر، انہوں نے اس کے اوپر ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا جی 15 مئی کو نیب کو 190 ملین پاؤنڈ کیس میں نوٹس ہوا، 5 جون سماعت ہوئی تو اسپیشل پروسیکیوٹر تعیناتی کے لیے مہلت لی، 11 جون سماعت نہیں ہو سکی، اب کل یعنی کہ آج 26 جون کو سماعت ہے، ایک دن پہلے 25 جون کو نئے پروسیکیوٹر کا نوٹیفیکیشن ہوا ہے، وہ تو کل آ کر کہے گا مجھے 3-4 ہفتے کی تیاری چاہیے۔ عدالت کچھ نہ کچھ پھر بھی دے دے گی، یوں کل کی سماعت میں بھی کچھ نہیں ہوگا۔ ویسے ٹرانسفر ججز کی جس طرح نوٹیفیکیشن 2-3 دنوں 7 دفاتر سے ہو گئے، یہ بھی اسی سپیڈ سے کرا لیتے، لیکن نہیں، شاید یہ کیس لٹکانا مقصود ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی کچھ نہیں ہونا ہے اس کیس کے اندر، اور موسٹ پرابلی جب ظاہری بات ہے پریڈکٹ ہی کیا جا سکتا ہے کہ جب یہ کیس جب لگے گا تو وہاں پہ جو اسپیشل پروسیکیوٹر کہے گا بھائی جان مجھے تو ٹائم چاہیے، میں تو ابھی کل ہی تو مجھے اپوائنٹمنٹ میری ہوئی ہے، تو مجھے تیاری کے لیے وقت چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ مہینہ مانگے، اس کو 20 دن دے دیے جائیں یا 15 دن دے دیے جائیں، آئی ڈونٹ نو، لیکن کام جو ہے وہ لٹک گیا۔ ویسے اگر اس کے اندر یہ بھی تجزیہ کار کہہ چکے ہیں، اس میں اگر عمران خان صاحب کو ریلیف مل بھی جائے، ان کو رہائی ضمانت مل بھی جائے، آلریڈی 9 مئی کے کیسز کے حوالے سے 8 کیسز کے اندر ان کی ضمانتیں منسوخ ہو گئی ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہے پھر بھی جیل سے باہر نہیں آتے۔ اچھا جی، اب آ جائیں وہ جو 10 بھارتی جاسوس اور دہشت گرد جو پکڑے گئے ہیں اس کی ڈیٹیلز۔ بیسکلی جناب کل حساس ادارے اور اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس نے خفیہ اطلاع پر ملیر قائد آباد کے علاقے میں مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے بھارتی خفیہ ایجنسی را کے لیے کام کرنے والے 4 جاسوس اور دہشت گردوں کو گرفتار کیا ہے۔ گرفتار مرکزی ملزم جو ہے وہ 20 مرتبہ اور ایک ملزم 6 مرتبہ بھارت جا چکا ہے۔ حساس ادارے اور اسپیشل انویسٹیگیشن یونٹ پولیس نے را کے لیے کام کرنے والے 4 دہشت گردوں محمد خان بریو عرف گلو ولد سونڈ خان، جمین ملا عرف جمن ولد لونگ، اختر عرف فوجی ولد امین تھیم اور غلام قادر عرف آکاش ولد ایم حسن کو گرفتار کر کے ان کے قبضے سے تخریب کاری کا سامان جس میں 4 ہینڈ گرینیڈ،
ایک کلاشنکوف، ایک رائفل، 2 پستول اور اہم تنصیبات کی تصاویر، ویڈیوز اور دیگر سامان جو ہے وہ برآمد کیے. تو انڈیا جو ہے وہ جناب اپنی ان گھٹیا حرکتوں سے باز نہیں آئے گا. ایس آئی یو محمد شعیب میمن نے پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا گرفتار ملزم محمد خان ضلع سجاول کا رہائشی ہے اور 2009 سے یہ بھارتی خفیہ ایجنسی را اور بی ایس ایف کے کیمپ نمبر 59 میں کرنل رنجیت سے رابطے میں تھا. گرفتار ملزمان وہاں جا کر ہمارے حساس تنصیبات کی تصاویر، معلومات، تنصیبات پر تعینات اہلکاروں کی تعداد اور جیو ٹیگ لوکیشنز جو ہے وہ فراہم کر رہا تھا. پولیس افسر نے کہا کہ 2024 میں فوج سے کورٹ مارشل کیے جانے والے ملزم اختر اور فوجی کو ان کے حوالے کیا اور وہاں سے ان کی تربیت شروع ہوئی اور اسے سمجھایا گیا کہ وہ کس طرح کراچی کے مختلف مقامات، پورٹ قاسم کے حساس مقامات، فوج اور پولیس کی تنصیبات کی جیو ٹیگنگ لوکیشن جو ہے وہ دے سکتا ہے. ایس ایس پی نے کہا کہ ملکی موجودہ حالات کے تناظر میں یہ اس لیے اہم ہے کہ بھارت ہمارے ساتھ ایک جنگ لڑ رہا ہے اور جنگ لڑ چکا ہے اور ہماری تنصیبات پر حملہ کر چکا ہے. اس لحاظ سے جیو ٹیگ لوکیشن بھیجنا ملک دشمن عمل ہے. ایس ایس پی نے کہا کہ جی گرفتار ملزم محمد خان 20 سے زیادہ مرتبہ بھارت جا چکا ہے جبکہ ملزم اختر اور فوجی 6 مرتبہ جو ہے وہ بھارت جا چکا ہے. دوسرا، کراچی سے انہی افراد کی گرفتاری کے بعد جو ہے وہ سی ٹی ڈی پنجاب نے بھی جو ہے یعنی کہ پنجاب کے اندر بھی جو ہے یہ جاسوس پکڑے گئے ہیں، سہولت کار پکڑے گئے ہیں. یہ را کے 6 سہولت کار ہیں جو پنجاب سے بھی پکڑے گئے ہیں. اور اس حوالے سے ایڈیشنل آئی جی آپریشن پنجاب شہزادہ سلطان، ایس ایس پی آپریشن سی ٹی ڈی پنجاب وقار عظیم نے جو ہے وہ پریس کانفرنس کی اور انہوں نے کہا کہ جی سی ٹی ڈی نے ٹوبا ٹیک سنگھ کے اندر جو ہے دھماکہ خیز مواد اور ڈیٹونیٹرز جو ہیں برآمد کیے ہیں اور بھاولپور میں دبئی سے فنڈنگ کرنے والا را کا سہولت کا رنگ ہاتھوں گرفتار کیا ہے. بھارتی بارڈر سیکیورٹی سے براہ راست آئی ڈیز حاصل کرنے والے 2 افراد جو ہے وہ بھاول نگر سے بھی جو ہے وہ گرفتار کیے گئے ہیں. اور سی ٹی ڈی نے بھاولپور میں مسجد اور ریلوے اسٹیشن پر حملے کی منصوبہ بندی جو ہے وہ بے نقاب کی ہے. را افسران میجر روندر راٹھور اور انسپکٹر سنگھ کی آڈیو انٹرسیپٹس جو ہیں وہ بھی حاصل کی گئی ہیں. تو یہ جناب را کا ایک پورا نیٹ ورک ہے جو ہماری فورسز نے جو ہے وہ بے نقاب کیا ہے. اینڈ سلوٹ ٹو دیم کہ انہوں نے بڑی تخریب کاری جو ہے وہ اسے روکا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے دفاع کے درمیان حالیہ کشیدگی کے بعد پہلی بار ملاقات جو ہے وہ متوقع ہے. بیسکلی شنگھائی تعاون تنظیم کا اجلاس جو ہے جو ایس سی او کا اجلاس ہے وہ ہو رہا ہے اور اس کے اندر پاکستان اور بھارت دونوں کے جو وزرائے دفاع ہیں وہ اس میں شرکت کر رہے ہیں. یہاں سے خواجہ آصف جو ہیں وہ گئے ہوئے ہیں اور ان کی جو ہے وہ کہا جا سکتا ہے ایک ہی میٹنگ کے اندر جو ہے وہ بھی بیٹھے ہوں گے اور بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ بھی جو ہے وہ اپنے وفد کے ہمراہ جو ہے اس میں شرکت کریں گے. پاکستانی وفد بھی جو ہے وہ ساتھ گیا ہوا ہے. اس اجلاس میں چین، روس اور دیگر ممالک جو ہے وہ اس کے اندر شرکت کر رہے ہیں. ورلڈ بینک نے جناب بلوچستان کے لیے 19 کروڑ 40 لاکھ ڈالر امداد کی جو ہے وہ منظوری دی ہے اور ورلڈ بینک کی جانب سے اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ بلوچستان میں تعلیم اور صاف پانی کی فراہمی کے 2 منصوبوں کے لیے جو ہے وہ یہ رقم جو ہے وہ دی گئی ہے. اشوک سوائن جو ہیں بھارتی جو ہے صحافی، انہوں نے ٹویٹ کیا. انہوں نے کہا the World Bank has approved $194 million in financing for 2 key projects aimed at boosting education and water security in Pakistan's southwestern province of Balochistan. Is this the way Modi is supporting the independence of Balochistan? تو انہوں نے مودی سے سوال کیا کہ بھائی ورلڈ بینک تو یہاں پہ بلوچستان کے لیے پاکستان کو پیسے دیے جا رہا ہے، کتنے گئی تاڑی وہ بلوچستان کو آزاد کرنے کی تحریک؟ وہ ہونی بھی نہیں ہے جناب، وہ تاڑے کو ہونی بھی نہیں ہے. تو آپ سوچی جائیں، جو مرضی کرتے رہیں، آپ اس کا وہی حال ہوگا، وہی تیا پانچا ہوگا جو آپ کے جہازوں کا ہوا تھا. آپ کرتے رہیں جو آپ نے کرنا ہے. اچھا جی، اس کے علاوہ ایک اور خبر، امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ جناب نیٹو کے اجلاس میں شرکت کرنے کے لیے جو ہے وہ پہنچے ہوئے تھے. تو وہاں پہ انہوں نے جب پریس کانفرنس کی تو اس کے اندر جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایک دفعہ پھر سے انہوں نے کل رات کو تعریف کی ہے اور انہوں نے انہیں بہترین اور انتہائی متاثر کن شخصیت جو ہے وہ قرار دیا. ہیگ میں انہوں نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتوں کے حامل ممالک ہیں اور ان کے درمیان جنگ کو امریکہ نے رکوایا ہے. انہوں نے کہا میری موجودہ دور کی بڑی کامیابی پاکستان اور بھارت کی جنگ رکوانا ہے. میں نے دونوں ممالک کو فون کر کے کہا تھا کہ جنگ ختم کرو ورنہ امریکہ آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا. پاکستان کے فیلڈ مارشل عاصم منیر سے گزشتہ ہفتے میری ملاقات ہوئی. فیلڈ مارشل بہترین اور انتہائی متاثر کن شخصیت ہیں. وہ کی گیا بنے گا رچرڈ گرنیل دا، کتنے گیا رچرڈ گرنیل؟ وہ میں صرف بار بار سوچتا ہوں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے پوری اسکیمیں چلائی تھیں، جب وہ یہ الفاظ سنتے ہوں گے تو ان کے اوپر کیا گزرتی ہوگی. لیکن میرا ایک سوال ہے، میرا ان لوگوں سے سوال ہے، بھائی وہ ذرا بندے تو ڈھونڈو بیٹھ کے. وہ امریکہ کے اندر پاکستان تحریک انصاف کے نام پہ جن لوگوں نے پیسے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، جنہوں نے لابینگ کے لیے پیسے لگائے ہوئے ہیں، وہ کتنے گئے؟ جنہوں نے پیسے لگائے، جنہوں نے پیسے اکٹھے کیے، دونوں سے جا کے پوچھیں کہ کتنے گئے. ساڑھے پیسے ڈباتے نے سارے، ایک ہی کردہ پہ ڈونلڈ ٹرمپ. اس نے تو عمران خان کی رہائی کے لیے کام کرنا تھا.
تو یہ پیسے اس کام کے لیے دیے تھے, یا تو دوسری سائڈ سے چلا گیا, اسی تو گڈا اس سائڈ تے اڑانا سی, اس سائڈ تو اڑنا شروع ہو گیا. تو سوال کریں جا کے کہ یہ ٹھگ پروگرام جو ہے وہ کس نے وہاں پہ سر انجام دیا ہے, کس نے لوگوں کو وہاں پہ بیوقوف بنایا, کون بیٹھ کے جو ہے پچھلے 1 سال سے دہاڑی لگاتا رہا ہے وہاں پہ. یہ بڑے بڑے نام بے نقاب ہو گئے اگر آپ نے ایکچولی چادر اٹھا دی تو یہ سوال ہونا چاہیے کن بیچارے ورکروں کو, سپورٹروں کو, پی ٹی آئی کے سپورٹروں ورکروں کو وہاں پہ بیوقوف بنایا گیا ہے. یہ سوال ضرور کیجیے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.